بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں صہیب ہاشمی کا سلام۔ محترم و معزز سامعین، آج ہم بات کریں گے مولا کائنات کے فیصلوں پر۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی حیات طیبہ میں بے مثل و بے مثال فیصلے فرمائے۔ آپ علیہ السلام کے فیصلوں میں سے ایک انمول اور تاریخی فیصلہ جو پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ علی پوری کائنات میں وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے کبھی کسی عروج کو نہیں چاہا، کبھی کسی فضیلت کی تمنا نہیں کی، بلکہ کائنات کی تمام فضیلتیں جسے تلاش کریں اسے علی کہتے ہیں۔ ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ فیصلہ مولا کائنات نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فرمایا۔ یہ فیصلہ دو عورتوں کے درمیان تنازع پر تھا۔ اب ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کس طرح سے فیصلہ فرمایا۔ دو عورتوں کے درمیان دو بچوں کے بارے میں جھگڑا تھا۔ ایک عورت کے ہاں بیٹی ہوئی اور ایک عورت کے ہاں بیٹا ہوا۔ دونوں عورتوں کا یہ دعویٰ تھا کہ بیٹا میرا ہے۔ معاملہ کافی بحث و تکرار کے بعد طول اختیار کر گیا۔ بالآخر یہ تنازع لے کر دونوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں تاکہ وہ اس تنازع کا فیصلہ کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی بات سنی مگر فیصلہ نہ ہو سکا۔ انہوں نے اپنے تمام اصحاب سے اس معاملے کے بارے میں مشورہ مانگا لیکن کوئی مشورہ نہ دے سکا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ گروہ مہاجرین و انصار تمہارے نزدیک اس تنازع کا کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ حاضرین پریشانی کے عالم میں بیٹھے تھے، کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ مجھ سے بہتر علم رکھنے والا کون ہے؟ صحابہ نے کہا گویا آپ مولا کائنات کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں جناب ابوالحسن کو کیوں کر یاد نہ کروں؟ کیا قدرت نے کسی کو علی کی مثل بنایا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ پھر کسی کو بھیج دیں تاکہ حضرت مولا علی تشریف لے آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ افسوس ہے تم پر، علی کی منزل و مقام بہت بلند و عرفہ ہے، وہ ہاشمی ہے۔ آپ اتنے بلند ہیں کہ آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ آپ عظمتوں کے ایسے فلک بوس پہاڑ ہیں کہ کوئی پرندہ بھی آپ کی ذات کی بلندیوں کو چھو نہیں سکتا۔ حق تو یہ ہے کہ ہمیں ان کی طرف جانا چاہیے۔ ساتھیو، اٹھو اور میرے ساتھ علی کی خدمت میں چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے مجمع کے ساتھ جناب مولا کائنات کی خدمت میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی دست مبارک میں کدال لیے باغ کی زمین کھود رہے ہیں اور ساتھ تلاوت فرما رہے ہیں۔ جناب مولا کائنات جب قرت سے خاموش ہوئے اور لوگوں کو دیکھا تو فرمایا اے ابن خطاب کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے ابوالحسن، ان دونوں عورتوں کا ہی دعویٰ ہے کہ لڑکا میرا ہے، میں اس مشکل کے حل کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ سن کر جناب مولا کائنات نے اپنے ہاتھ سے تنکا اٹھایا اور فرمایا اس مسئلے کا جواب اس تنکے کے توڑنے سے بھی آسان ہے۔ ایسا کرو کہ دونوں کو حکم دو کہ وہ اپنا اپنا دودھ کسی برتن میں لائیں، پھر ان کے دودھ کا وزن کرو۔ جس عورت کا دودھ وزنی ہوگا لڑکا اسی عورت کا ہوگا، اور جس کا دودھ ہلکا ہوگا اس کی لڑکی ہوگی، کیونکہ یہ رب العزت کا فرمان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے واپس ہوئے اور جس طرح مولا کائنات نے فرمایا تھا ان دونوں عورتوں کے دودھ کا وزن کیا گیا۔ جس کا دودھ وزنی تھا اس کو لڑکا اور جس کا دودھ وزن میں ہلکا تھا اسے لڑکی دے دی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں میں کیوں نہ کہوں کہ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں،
کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں، اور جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اپنے عقیدے میں اسے علی کہتے ہیں، ہم اپنے عقیدے میں اسے علی کہتے ہیں۔ محترم سامعین، اگر آپ کو مولا کائنات کا یہ فیصلہ پسند آیا ہے تو ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔